لیکن آئیے ہم اس کو ابھی ایکسپوز کرتے ہیں اسی کی کتاب کے ذریعے سے. یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ کتاب لکھی سنابلی نے. اس کتاب کے 2 جگہوں پہ یہی روایت پیش کی اور دونوں جگہ پہ اس نے اپنا مقدمہ قائم کرنے کی اس کے اوپر کوشش کی دوسرے طریقے سے. اور صفحہ نمبر تھے 862, 863 اور 346. یہ 2 جگہوں کے اوپر اس نے یہ روایت پیش کی. اب اسی روایت کو اگر آپ غور سے دوبارہ پڑھیں تو اسی روایت کے اندر ایک ڈنڈی تو یہ ماری گئی کہ یہاں پر جہاں پہ لفظ آتا ہے خروج حسین کا، اس خروج کو اس نے یہاں سے نکل کے کوفہ جانے سے تشبیہ کر دی. یعنی آپ کو معلوم ہونا. اب ذرا غور کیجئے کہاں سے لایا بندہ. یعنی یزید کے خلاف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا پیش کرا؟ وہ جو لفظ خروج ہے روایت میں، اس خروج کو وہ جو حاکم کے خلاف خروج ہو رہا نا اس معنی میں یہ شخص لے رہا ہے. ہم نے وہ ترجمہ نہیں کیا ہے. ہم نے خروج کا مطلب وہاں کیا کیا ہے کہ مکہ سے نکل کر کوفہ جانا. خرجہ معنی نکلنا ہوتا ہے بھائی. خرجہ معنی خروج معنی وہ ایک اصطلاح کیا ہے خروج کی، کسی حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، حاکم کے خلاف خروج کرنا، وہ ایک خروج ہوتا ہے. لیکن اس روایت میں جو لفظ خروج ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ مکہ سے عراق کی طرف نکلنا. خروج الا ایک ہوتا ہے، خروج اعلی ہوتا ہے. جب سلا اعلی آتا نا خرجہ اعلی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں کے خلاف جانا، اور جب خرجہ الا ہوتا ہے تو کسی طرف جانا. تو روایتوں میں الا ہوگا، اس روایت میں نہیں. میں دوسری روایت بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ایک روایت کی تشریح ہوتی ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ کوئی پاگل شخص جو ہے اس خروج کا یہ مطلب لے لے گا، ورنہ ہم وہ روایت بھی نقل کرتے تھے. اگلے ایڈیشن میں آپ دیکھ لیں گے وہ روایت بھی ہم نقل کر دیں گے جہاں خروج کے ساتھ الا کا لفظ ہے. لیکن اب ہمیں یہ تھوڑی اندازہ تھا کہ ہماری کتاب کو پڑھنے والے ایسے ایسے بے وقوف بھی لوگ بھی ہوں گے کہ جو خروج الا کو خروج الا کے معنی میں لے لیں گے. تو یہاں روایت میں یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ نکلنا چاہ رہے ہیں. خروج کا مطلب مکہ سے مدینہ نکلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بندہ اس کو کچھ اور ہی معنی دے رہا ہے. سنیے اس کی بات. چاہیے کہ ترجمے کے اندر جب خروج کا لفظ آ رہا ہے تو اس سے روانہ ہونا مطلب نہیں ہوگا جب ایک شخص بیعت ہی نہیں کر. آپ بتائیے مکہ کی بات ہو رہی ہے، عراق وہاں جانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہتا روانہ ہونا مطلب نہیں ہے. ارے وہ وہاں سے سفر کی تیاری ہو رہی ہے، وہاں سے نکل کے وہاں جانے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ روانہ ہونے کے معنی میں نہیں ہے، وہ خروج اعلیٰ کے معنی میں ہے، بغاوت کے معنی میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. چلیے آگے سنیے اس کے لطیفے. تو اس کے خروج کا یہاں پر ترجمہ کیا ہونا چاہیے وہ آپ اپنے ملاؤں سے ہی پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا خروج کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ کرو نا ترجمہ. بھائی آپ کو اتنا شوق لگا ہوا ہے کہ سنابلی کی بات کا جواب دو گے، حسین رضی اللہ کے منہ سے یزید کے خلاف کوئی بات نکلاؤ گے، خروج کا گھما پھرا کے معنی بتانے کی وہ نکلنے کے بارے میں نہیں ہے، سفر کے بارے میں نہیں ہے، اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ بغاوت کے بارے میں، لیکن ہمت نہیں ترجمہ کرنے کی. ملا سے پوچھ رہے تو بتانا اللہ کے بندے کیا اس کا مطلب. اگر وہ سفر کرنے کے بارے میں نہیں ہے، مکہ سے عراق جانے کے بارے میں نہیں ہے، تو جس معنی میں لینا چاہتا زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے بتانا. یزید کی برائی کرتے کرتے حسین رضی اللہ کے تعلق سے بھی وہ کون سا لفظ نکل جائے گا تمہارے منہ سے، لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. چلے آپ آگے دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ مصطفی صاحب کیا فرماتے ہیں سنابلی کو ایکسپوز کرتے ہوئے، جو کہ دلیل ہے اسی کی کتاب سے جو کہ دوسرے اہل حدیث عالم نے اس کو ایکسپوز کیا. وہ ہم اس کو منوائن پڑھے ہیں آپ کے سامنے تاکہ. اچھا اس آدمی نے دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سنابلی کو ایکسپوز کیا. ارے کیا ایکسپوز کیا؟ مجھے ملا انہیں اس کو بھیجنا چاہیے نا. اگر کوئی آدمی میرے خلاف کچھ لکھ رہا ہے اور باقاعدہ کتاب لکھ رہا ہے، موٹی سی کتاب دکھ رہی ہے ہاتھ میں، وہ کتاب ابھی تک میرے پاس آئی نہیں، کیا ایکسپوز کرے بیٹھ کے میاں لوگ. ارے اگر آپ ہمارا نام مینشن کر کے ہماری کتاب کے بارے میں کچھ لکھ رہے تو کم سے کم ہمارے پاس بھیجو نا، وہ ہمیں پتا چلے کون بندہ لکھنے والا، اور کہہ رہے وہ اہل حدیث ہے. پتا نہیں وہ اہل حدیث کی کون ہے. ہم نے تو آپ ابھی تک دیکھا ہی نہیں اس کتاب کو، کون سی کتاب لے کے بندہ پڑھ رہا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اگر آپ کو اتنا شوق ہے جواب لکھنے کا تو ہماری کتاب کا جواب لکھنا ہے تو آپ پیش کرنا ہمارے سامنے. یہ کون سی بات تھی کمرے میں بیٹھ کے جواب لکھو، کمرے میں رکھ لو کتاب کو؟ ہماری کتاب تو پوری دنیا کے سامنے ہے. اگر آپ ہماری کتاب کا جواب کوئی لکھ رہا ہے بندہ تو ہمارے سامنے لائے اس جواب کو. چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ہم کو یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علماء ان کا رد کر رہے ہیں، اور اہل حدیث گھروں سے ہی علماء ان کا رد کر رہے ہیں. تو کیا لکھتے ہیں قارئین کرام، خط کشیدہ کلمات دوبارہ پڑھیے، یعنی وہ عبارت جو پہلے اس نے بولی لکھی تھی وہ پڑھیے
کیا یہ الفاظ پکار پکار کر اصل مجرم کا چہرہ بے نقاب نہیں کر رہے اور ناسبیوں کے اس دعوے کو کہ قاتل صرف اور صرف کوفی ہی تھے یکسر باطل ثابت نہیں؟ اب یہ شخص دوسری بات کی طرف چلا گیا روایت کے اخیر میں، جس میں یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہاں سے نہیں نکلا تو مجھے ڈر ہے کہ یہاں مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور چونکہ مکہ میں تھے، وہ حرم ہے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری وجہ سے یہاں کی حرمت پامال ہو، یہ میں نہیں چاہتا، میں یہاں رہوں گا، اگر یہاں میری وجہ سے کوئی خون خرابہ ہوتا ہے تو یہ مکہ ایک مقدس جگہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو۔ اب یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو خوف تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ خوف یزید سے تھا کہ یزید ان کو جو ہے قتل کر دے گا مکہ میں، حالانکہ حسین رضی اللہ نے ایسی کوئی بات یہاں پہ نہیں کی ہے کہ ان کو یزید سے خوف تھا، وہ صرف یہ بتانا چاہتے، بلکہ ایک دوسری روایت ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے، اس روایت میں اس کے دونوں شبہات کا ازالہ موجود ہے۔ یہ جو پہلا دعویٰ کیا کہ خروج کے معنی وہ جو بغاوت کے معنی میں لے رہا ہے اور مجھ سے کہہ بھی نہیں رہا ہے، اور پھر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کچھ بولے، اس کا بھی جواب اس روایت میں ہے، اور یہ جو لاسٹ کی لائن کو لے کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جس قتل کی بات کر رہے ہیں وہ قاتل یزید ہے، جب حسین رضی اللہ نے قاتل کی نشاندہی نہیں کی، انہوں نے قاتل کا نام نہیں لیا، تو بھئی تم نے کہاں سے تمہارے اوپر وحی آ گئی؟ کس نے تم کو بتا دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم کو قتل کر دے گا؟ بھائی وہ کوفہ گئے، وہاں کے لوگوں نے ان کو قتل کیا، اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان سب نے ان کا نام لیا کہ ان لوگوں نے جو ہے قتل کیا ہے، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کے بارے میں کہا کہ وہ ہم کو جو ہے وہ شخص قتل کر دے گا، تو اس روایت میں کہیں بھی حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کا نام نہیں لیا ہے۔ اب میں کہوں گا کہ ذرا اس کو سامنے لائیں اسکرین پہ میں نے ایک مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کا ایک اسکین بھیجا تھا، ذرا اسکرین پہ دکھائیں اس کو۔ جی شیخ بس آ رہی ہے۔ ہاں یہ ٹائٹل ہے کتاب کا، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ مطلب کئی جلدوں میں ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی جو ہے جلد ہے، جلد نمبر 21 ہے، اور یہ جو تحقیق کے ساتھ ہے، اس میں روایتوں کے نیچے سندوں پہ حکم بھی لگا ہوا ہے۔ اب اس کا اصل پیج نکالیں 283، یہ دیکھیے، ہاں سامنے آگئی روایت۔ اب ذرا غور سے دیکھیے، بہت مزیدار بات ہے اس میں، یہ وہی روایت ہے، اور نیچے آپ دیکھیں گے نا، اس کو آپ نیچے میں نے لگایا نشان، تو یہ جو محقق ہے کتاب کے اس کو صحیح بتا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا نیچے دکھائیں روایت کو، دیکھیے جو حاشیہ نا 9 نمبر کا وہ نیچے آ رہا صحیح، یہ روایت صحیح ہے، یہ محقق کہہ رہے ہیں روایت صحیح۔ اب اوپر آتے ہیں، روایت میں کیا ہے دیکھیے، اوپر آتے ہیں، روایت میں کیا ہے ذرا غور سے دیکھیے، روایت میں ہے کہ قال ابن عباس، وہی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، وہی روایت ہے، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ بھائی ایک روایت بہت ساری کتب حدیث میں ہوتی ہے، ہم اس کو یہاں سے بھی نکل کر سکتے تھے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری کتاب پڑھنے والے ایسے احمق لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ کا کچھ سمجھ لیں گے۔ تو بہرحال مصنف ابن ابی شیبہ میں وضاحت ہے، روایت کی شرح ہوتی ہے، کیا وضاحت ہے ذرا غور سے دیکھیے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاءنی حسین یستشیرنی فی الخروج الی ما ہاہنا یعنی العراق، یہ اصل چیز ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ یہ جو دوسری لائن ہے نا، اس کو ذرا دکھائیں، یہ دیکھیے، جاءنی حسین یستشیرنی فی الخروج الی ما ہاہنا یعنی العراق، یہ خروج کے ساتھ الی کا صیغہ ہے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور مشورہ کر رہے تھے کہ خروج الی ما ہاہنا یعنی العراق، الی ہے، خروج اعلی نہیں ہے کہ خروج اعلی یزید بن معاویہ، خروج الی عراق ہے، کہ مجھے مشورہ لے رہے تھے کہ میں عراق جانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی واضح روایت ہے، بہت بڑی دلیل ہے، بلکہ ایسے بیوقوفوں کے منہ پہ تماچا ہے جو میری کتاب سے نکال کے روایت اور اوٹ پٹانگ مطلب اس کا نکال لیں۔ تو یہ روایت ہے جو بہت واضح طور پر ثبوت دے رہی ہے کہ اس کا مطلب خروج اعلی نہیں ہے، یزید کے خلاف نکلنے کی بات، حسین رضی اللہ خروج کی بات نہیں کہہ رہے، حسین رضی اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوفہ جانا ہے، عراق جانے کی بات جو ہے حسین رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور آخر میں جو اس روایت میں تھا جو میں نے کتاب میں نقل کیا کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکا، انہوں نے کہا کہ اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو اگر یہاں میرا قتل ہو گیا، یہاں کوئی خون خرابہ ہوا تو پھر یہ حرم ہے اور یہاں پہ میں نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو۔ تو اس روایت میں آپ دیکھیں گے یہ لاسٹ کی جو ہے لائن ہے کہ ان ھذا الحرم، یعنی جب منع کیا گیا
یعنی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں جاؤ گے تو یزید تم کو مار دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, نہ. آپ غور سے دیکھیے ابن عباس اہل بیت ہیں, کسی اور یہ روایت کوئی اور نہیں بیان کر رہا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں, اور اس روایت کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں, وہ باقاعدہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں, اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل کا خطرہ وہ بھی محسوس کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف حسین رضی اللہ عنہ نے خطرہ محسوس کیا کہ مجھے جو ہے قتل کر دیا جائے گا, وہ تو محسوس کر رہے ہیں, لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کیا جائے گا. لیکن کون قتل کرے گا, کہاں سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ الی این تخرج, اچھا یہ بھی خروج کی تشریح کر رہا ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خروج, تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اعلی من تخرج, کس کے خلاف خروج کرنے جا رہے ہو, کہہ رہے الی این تخرج, بھائی کہاں نکلنے جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ ہے, یعنی کہاں جانا چاہتے ہو آپ؟ ہاں مطلب اس جگہ جانا چاہتے ہو جہاں کے لوگوں کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. تو سمجھا رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ الی این تخرج, ارے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, الی قوم, ایسے لوگ, دیکھیے بار بار الی آ رہا, خروج کے ساتھ الی این تخرج, آپ کہاں جا رہے ہیں, الی قوم, ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں قتلوا اباک, جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا, یعنی علی رضی اللہ عنہ کو. علی رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا بھائی, کس نے قتل کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوفیہ نے قتل کیا, ریکٹوں نے قتل کیا, علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اب وہ جو قاتلین کی ٹیم ہے جن لوگوں نے قتل کیا گنا رہے ہیں, یعنی اہل بیت, حسین سے پہلے اہل بیت میں جن افراد کو ان بدماشوں نے, ان کوفی دہشت گردوں نے قتل کیا ہے, ان کا حوالہ دے رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, اور فرما رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں قتلوا اباک, جنہوں نے آپ کے والد صاحب کو قتل کیا ہے, وطعنوا اخاک, اور آپ کے بھائی یعنی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا ہے, بھائی ان کو خنجر سے مارا تھا. یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کر لی, معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت ان کو سونپ دیا, تو ان لوگوں نے بہت برا کیا, ان کو گالیاں دیں, برا بھلا کہا, بہت برا کیا ان کے ساتھ, مارا بھی ان کو, حسن رضی اللہ عنہ کو مارا بھی انہوں نے. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کے والد کو قتل کیا, جن لوگوں نے آپ کے بھائی صاحب کے ساتھ انہوں نے جو ہے ان پر حملہ کیا. تو اب جب یہ انہوں نے کہا تو پھر کہتے ہیں کہ فَكَانَ الَّذِي سَخَى بِنَفْسِهِ عَنْهُ أَنْ قَالَ لِي, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں روک رہا تھا, نہیں رک رہے تھے, تو جس بات کی وجہ سے, جو کہنے کی وجہ سے میں رک گیا, وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کیا کہا, قال علی, حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا, ان هذا الحرم يستحل برجل, کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو حرم ہے, حرم مکی, یہ ایک آدمی کی وجہ سے حلال کر لیا جائے گا, یعنی ایک شخص اس کی حرمت کو پامال کرے گا. اصل میں یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. حسین رضی اللہ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات دوسری صحیح حدیث میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک شخص یہ حرم کی حرمت کو پامال کرے گا. چنانچہ معاویہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب ہنگامہ ہو رہا تھا, تو ان کو بھی کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ مکہ چلے جائیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, مکہ کی حرمت کو کوئی شخص جو ہے پامال کرے گا, میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا, وہ نہیں گئے. تو حسین رضی اللہ عنہ اسی روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص مکہ کی حرمت کو پامال کرے گا. تو حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا. دیکھیں بات کیا ہے, یہ کیا بنا رہے ہیں, یہ ابن ابی شیبہ کی روایت کا جو آخری حصہ ہے وہ ان کی دوسری مغالطہ بازی ہے, اس کو بھی یہ حصہ واضح کر رہا ہے. وہ ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے نا کہ مکہ کی حرمت کو کوئی پامال کرے گا, میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا. حسین رضی اللہ عنہ کو کیا ڈر ہے, ڈر یہ ہے کہ کہیں میں وہ آدمی نہ ہو جاؤں جس کی وجہ سے مکہ میں یہ سب کچھ ہو جائے, اس بات کا ڈر ہے, اس لیے وہ مکہ میں نہیں رہنا چاہتے. اور بات کیا اصل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اہل کوفہ حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط دے رہے تھے, ان سے بات چیت کر رہے تھے, ان کو اکسا رہے تھے, اور اس سے پہلے انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اکسانے کی کوشش کیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کوفی جو خوارج ہیں, باقاعدہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا تھا تو وہاں بھی یہ لوگ آ کے جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اکسا رہے تھے لڑائی پہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ فتنہ جو ہے, جو مشرق سے فتنہ نکلنے والے جو حدیثیں ہیں, اس باب کے تحت وہ روایت لائی ہے کہ ایک شخص آیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو قتال پہ ابھار رہا ہے, لڑائی پہ ابھار رہا ہے, ان کو اکسا رہا ہے لڑنے کے لیے.
यजीद के खिलाफ लड़ने के लिए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह को उकसा रहा है। और इब्न हजर ने लिखा है कि यह शख्स खारजी था, ये खारजी था क्योंकि, और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह, जब मेरे पास वक्त नहीं पूरी हदीस सुनाओ, खुलासा उसका ये कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसको समझाया कि भाई ये वो लड़ाई नहीं है जो तुम समझ रहे हो, इसमें नहीं शामिल होना चाहिए, तो उस शख्स ने क्या कहा कि अच्छा आप मा तक़ुलू फी उस्मान व अली, आप उस्मान और अली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो उस्मान और अली का नाम लेके लोगों को इम्तिहान में डालना और लोगों को चेक करना, ये खवारिज का काम था, क्योंकि खवारिज शेखैन यानी अबू बकर सिद्दीक और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एहतराम करते थे, उनकी इज्जत करते थे, लेकिन उस्मान और अली इन दोनों के खिलाफ वो बकवास करते थे खवारिज। तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को चेक करने के लिए ये खारजी ने क्या पूछा कि उस्मान और अली के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो इसकी शरह करते हुए इब्न हजर ने लिखा कि ये जुमला बताता है ये खारजी था। तो ये खारजी देखिए मदीना में आके उकसा रहे, तो मदीना में आके खून खराबा खारजी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इराक के वाले जो ये फितना बर्पा कर रहे हैं वो मक्का नहीं आ सकते हैं, वो मक्का आ सकते हैं, खून खराबा यहां भी कर सकते हैं, यहां कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि यहां मेरी वजह से कोई खून खराबा हो जाए मैं ये पसंद नहीं करूंगा, अगर मैं कत्ल हो जाऊं, यानी वो कह रहे थे अब्दुल्ला बिन अब्बास कि आप वहां जाओगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, तो कहा वहां जाके अगर मैं कत्ल हो जाऊं ये बेहतर है कि यहां मैं कत्ल हो जाऊं। यानी उनके कहने का मतलब क्या है, वो कातिल नहीं बदल रहे। इब्ने अब्बास किसको कातिल बता रहे हैं? बच्चों को कातिल बता रहे हैं कि वो आपको कत्ल कर देंगे। तो हुसैन ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं हो तो इसलिए हमको कत्ल कर देगा, बल्कि वो कह रहे हैं कि अगर वहां मैं कत्ल कर दिया जाऊं इससे बेहतर है ये कि मैं यहां कत्ल कर दिया जाऊं। तो जिन कातिलीन की तरफ इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इशारा करें वो कातिलीन मदीना भी आ सकते हैं, और सही बुखारी में उनका रिकॉर्ड मौजूद है कि मदीना आए, वो खारजी मदीना आए, वाक़े हर्रा में उनका अच्छा खासा हिस्सा था। सही बुखारी में रवायत मौजूद है कि वो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु को उकसा रहे थे, किताब पे उकसा रहे थे। जब उन्होंने उनको डांटा समझाया तो उस्मान और अली का नाम लेकर सवाल कर रहे हैं कि आपका मौकिफ क्या है, मनहज जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या ख्याल रखते हैं। तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनको डांट के भगाया। तो ये खारजी लोग हैं जो वहां फितना फसाद कर रहे हैं, ये यहां पे भी आके फितना फसाद कर सकते हैं। ये हुसैन रजी अल्लाह तआला का कहना था कि मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं। लेकिन बहरहाल मक्का में आना या मदीना में आना ये जो है आसान काम नहीं था, इसलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमा रहे थे कि आप वहां मत जाइए, आप कहीं और चले जाइए। वो कह रहे थे अगर आपको मक्का में नहीं रहना तो भी आप कहीं, दूसरी बात में कि आप कहीं और चले जाइए, लेकिन उनके पास मत जाइए, आप उनके पास मत जाइए। और आप देखें कि यजीद की हुकूमत सिर्फ क्या मक्का में, ऐसा तो नहीं है कि यजीद की हुकूमत मक्का में है, मक्का में यजीद से खौफ डर है कि वो जो है कत्ल कर देगा। अरे भाई मदीना में मक्का में कहीं भी जाते, हर जगह यजीद की उम्र है। अगर यजीद को कत्ल करवाना होता है तो कहीं भी कत्ल करवा सकता है, कहीं भी वो जो है हुक्म दे सकता है। तो ऐसा तो नहीं यजीद अगर कत्ल करने पे आएगा तो कहीं भी कत्ल कर सकता है। वो वैसा नहीं है कि एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाएंगे तो उस कत्ल से जो है बच जाएंगे। और हुसैन रज़ी अल्लाह का असल मकसद ये है कि यहाँ की हुर्मत पाबंद नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दूसरी बात इन्होंने बीच में लाई वो मैंने वाज़ेह कर दिया कि उसका उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये दूसरी बात में ये टॉपिक बदल लें। असल जो मेरा सवाल था वीडियो में कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह से यजीद के खिलाफ कोई एक लफ्ज बताइए। इस रवायत में दूर दूर तक एक लफ्ज नहीं है। वो खींचातानी करके खुरूज का मतलब उल्टा सीधा कर दिया, और यहां वो कह रहे हैं कि मुझे कत्ल का डर है। यजीद का नाम तक नहीं ले रहे, बल्कि अहले बैत इब्ने अब्बास इराकियों का नाम ले रहे, बिना वजह इसमें यजीद को ला रहे हैं। तो भाई ऐसी इस रवायत में भी ऐसी कोई बात नहीं है। खुलासा ये कि जो मैंने बात कही थी, मुतालबा किया था कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से कोई एक जुमला आप दिखा दें, ये जुमला दिखाने से ये पूरी कौम आजिज है। अगर इनके पास कोई जुमला होता, कोई रवायत होती, कहीं और से ढूंढ के लाते। ये बेचारे लाए भी तो हमारी किताब से निकाल के लाए, और इनको तौफीक नहीं मिली कि कहीं और से कोई हवाला दे दे कि जहां हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद के खिलाफ कुछ कहा हो। और ये इनकी बेबसी, ये आजिजी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने शर्त लगाई है सही सनद की, वरना इनके 10 रोजा जो करबला की मजलिस सजती है वहां जाके बैठ के देख लीजिए। जब ये करबला का वाकया सुनाएंगे तो एक नहीं हुसैन रज़ी अल्लाह की ज़बानी लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, यजीद के खिलाफ बहुत सारे जुमले बोलेंगे। लेकिन जब ये मांग लो कि सही सनद से पेश करो तो गुम टाइम फिश इनके पास कुछ नहीं रहता। तो चूंकि मैंने शर्त लगाई ना कि सही सनद से दो, तो किसी के बस की बात नहीं कि कोई पेश कर दे। जबकि करबला में बैठ के दिन रात झूठ बोलते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ने ये कहा वो कहा, दुनिया भर की लंबी लंबी तकरीरें सुनाते हैं अहले बैत के ज़बानी,
خود حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی. تو جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب میں نے صحیح سند کا مطالبہ کیا تو یہ لوگ اتنے بے بس ہیں, اتنے عاجز ہیں, اتنے کنگال ہیں کہ کوئی روایت لوگ نہیں پیش کر سکتے. اس لیے حکومت کوفیوں یا سبائیوں کی نہیں تھی بلکہ ناصبیوں کے پیر و مرشد یزید ابن معاویہ کی تھی. لہٰذا مکہ میں جو بھی کاروائی ہونی تھی وہ بحکم یزید ہی ہونی تھی. بالفاظ دیگر جو دیکھو کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں جو بھی کاروائی ہونی تھی بحکم یزید ہونی تھی. بھائی کہیں بھی کوئی بھی کاروائی ہوتی بحکم علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کوفیوں نے, کیا وہ علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی, ان کے حکم سے کاروائی ہوئی؟ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 لوگوں پہ حملہ ہوا. علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا, معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا. 3 بڑے بڑے لوگوں کو قتل کی کوشش کی گئی. کیا یہ حکومت کے حکم سے ہوا تھا؟ کیا یہ معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہوا تھا؟ نہیں. تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی ہنگامہ ہوگا, کوئی بھی قتل ہوگا, کوئی بھی خون خرابہ ہوگا, کوئی بھی قتل کرنے کے بعد تو وہ حاکم کے حکم سے ہی ہوگا. یہ بات جو ہے غلط ہے. بلکہ تاریخ طبری میں یہ بات صحیح سند سے موجود ہے. ہماری کتاب یزید بن معاویہ میں ہے, وہ روایت میں نے پوری نقل کی ہے کہ تاریخ طبری میں صحیح سند سے موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید کے پاس جانے دو, میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یزید سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر یزید سے مسئلہ ہوتا تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وہاں جانے دو, یہ مارنے والے غدار کوفی ہیں. اگر یزید سے ان کو ڈر ہوتا کہ یزید ہم کو مار دے گا تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یزید کے پاس لے چلو, ایسا وہ کبھی نہیں کہتے. بلا طور پر ثانیہ کربلا کا ذمہ دار قرار دیا. آگے انہوں نے ریفرنسز دیے کن علماء نے, کس کس فرقے کے اور کن کن اکابرین نے یزید کو ثانیہ کربلا کا ذمہ دار قرار دیا. تو یہ کن کن اکابرین میں ذمہ دار قرار دیا؟ بھائی آپ جس دور کا واقعہ ہے اس دور میں تو کسی نے نہیں کہا کہ یزید اس کا ذمہ دار ہے. کوئی ایک حوالہ بتائیں. یزید کے دور میں جب یہ شہادت ہوئی تو اس وقت صحابہ میں سے اور تابعین میں سے کسی ایک نے کہا ہو. اب یہ میرا دوسرا مطالبہ ہے. پہلے میرا مطالبہ کیا تھا جس کا جواب نہیں دے پائے. مطالبہ یہ تھا کہ آپ کوئی ایک حوالہ دو کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا. اور ایک دوسرا مطالبہ سن لے بھیا, جا ڈھونڈ کے لائے, اس کا بھی جواب دے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت پورے صحابہ تابعین میں جو موجود تھے ان میں سے کیا کسی ایک نے اس کا ذمہ دار یزید کو بتایا؟ کیا کسی ایک نے بلیم کیا یزید کو؟ یزید کو کسی نے بلیم نہیں کیا. ہاں روایات جو موجود ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر کے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ عراقیوں نے جو ہے قتل کر دیا. سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں صحیح سند سے, وہ کہتے ہیں کہ عراقیوں نے جو ہے ان کو قتل کیا. خود زین العابدین جو حسین کے صاحبزادے بیٹے ہیں, جو آئی وٹنس ہیں اس جنگ میں, اس لڑائی میں, اس معاملے میں پورا شریک تھے, موجود تھے, اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے, ان کی روایت طبقات ابن سعد میں جید سند سے آتے ہیں. جب وہ نکلنے لگے کوفہ سے یزید کے پاس جانے کے لیے شہادت کے بعد, تو سارے کوفہ کے لوگ آ کے رونے لگے. تو انہوں نے کہا یہ ہم کو رو رہے ہیں, یہ نہیں لوگوں نے قتل کیا ہے, یہ ہم پہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ سوچیں کہ انہوں نے یزید کو جبکہ جب یہ یزید کے پاس گئے نا تو یزید بھی رونے لگا. وہاں نہیں کہا یہ یزید رو رہا ہے یہ ان کو مارا, لیکن کوفی جب رونے لگے تو کہا یہ رو رہے ہیں یہ ان کو مارے. تو اس وقت چاہے اہل بیت ہو, چاہے صحابہ ہو, چاہے امہات المومنین ہو, جن کے بھی تبصرے ملتے ہیں, سب نے کوفیوں کو اس کا ذمہ دار بتایا, کسی نے یزید کو ذمہ دار نہیں بتایا. بعد کے لوگ کہتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے, نہ ان کے پاس کوئی ریفرنس اور حوالہ ہے. جی میرا ایک مطالبہ تھا, میرا کوئی دعویٰ نہیں تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا ہے, یہ دعویٰ بھی نہیں تھا. یہ مطالبہ تھا کہ پوری دنیا سے کوئی ایک آدمی دکھا سکتا, اگر دکھا دے تو ہم مان لیتے ہیں. ہم نے کوئی قسم تھوڑی کہی کہ ہم نہیں مانیں گے. اگر کوئی بھی شخص دکھا دے کسی بھی صحیح روایت میں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہو, کوئی دکھا دے تو ہم مان لیتے. تو ہم نے پوچھا کہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی ایک روایت بتاؤ کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کا نام پیش کیا بیعت کے لیے, ولی عہدی کے لیے, تو اس وقت اگر اختلاف ہوا تو اس آئین سے اور ولی عہدی کی اس طریقے سے, لیکن یزید کی شخصیت پر اس وقت کسی نے کوئی جو ہے بیان بازی نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں ہے جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ یزید کی وجہ سے اختلاف کیا. یزید سے بھی کمتر کوئی ہوتا اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے نامزد کیا ہوتا, اس سے بھی کوئی بیکار ہوتا, کمتر ہوتا, تو مسئلہ الگ ہوتا. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یزید برا ہے, مسئلہ یہ تھا یزید معاویہ کا بیٹا ہے. اس وجہ سے کچھ لوگوں نے, وہ بھی صرف 2 صحابہ نے اختلاف کیا تھا, باقی سارے صحابہ اور تمام تابعین سب نے اس کو تسلیم کر لیا تھا.
یہ تمام روایات میں آپ چھان ماریے، آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا تو کسی ایک نے بھی اس وقت یزید کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائی ہوگی، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے کچھ لوگوں سے جب یہ سوال کیا تھا نا کہ بھائی جب یزید کو ولی عہد بنایا گیا تب تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو بعد میں کیسے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو کہتے نہیں، جب تک معاویہ زندے تھے تب تک یزید ٹھیک ٹھاک تھا، معاویہ کے انتقال ہوتی ہے بگڑ گیا۔ اس طرح کے بہانے بازی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے ایک سوال کیا تھا، ایک مطالبہ کیا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ مل کے مجھے کوئی ایک روایت بتائیں جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ تو یہ شخص جو دکھ رہا نا، اس نے بہت کمال کا کام کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے میری ہی کتاب جو یزید بن معاویہ پر الزامات کا جائزہ، یہ جو کتاب ہے نا میری، اسی کتاب سے ایک روایت دکھا دیا اس نے۔ اب سوچیں کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ یزید کے خلاف حسین رضی اللہ عنہ کی زبان سے کوئی بات بتائے، یہ بندہ اتنا بڑا کمال کر دیا، اتنا بڑا تیر مار لیا کہ میری ہی کتاب اٹھا کے کہتا ہے کہ دیکھو اس کی کتاب میں روایت موجود ہے، اس نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے، اور اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف بات کر۔ یہ عجیب بات ہے یار، یہ لوگ کہتے ہیں کتاب فلاپ ہو رہی ہے۔ ارے میری کتاب فلاپ ہو رہی ہے؟ ارے بھی آپ کو پتا بھی ہے کہ 2 مہینے کے اندر ساری کتاب نکل گئی، یعنی وہ پورا جو ہم نے چھپایا تھا نا ختم ہو گئی۔ اس وقت بھی ہمارے پاس مشکل سے 1-2 نسخہ ہے، وہ ختم ہے، اور مطلب بہت سارے لوگ مطالبہ کریں، میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا کہ اس کو دوبارہ اس کو پرنٹ کرا سکوں، نظر ثانی کر سکوں، دیکھ سکوں، اور یہ بندہ کہتا ہے فلاپ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ بولا کہ میں 1000 چھاپنا چاہتا ہوں آپ کی کتاب کو، یہ فلاپ ہے کتاب۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے بولا فلاپ، ایک بندے نے تو پتہ نہیں کہاں سے یہ گپی چھوڑ دیا کہ فتح اللہ سراملی نے قرضہ لے کے یہ کتاب چھپوایا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نے نہیں چھپوایا بھائی، ہم نے پیسہ بھی نہیں لگایا، کسی نے خود چھاپا اس کو۔ آج بھی کئی لوگ کھڑے ہیں، مطلب 5-10 مکتبات ہمارے رابطے میں ہیں جو اس کتاب کو چھاپنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ، آپ پوچھ سکتے ہیں، بہت سارے مکتبہ چھاپنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے اس کو اس لیے دوسری یعنی تیسری جو طباعت ہے ہم نے اس لیے روک کے رکھی کیونکہ اس میں کچھ ہم کو اضافہ کرنا ہے۔ تو یہ کہنا کتاب فلاپ ہوگی، پتہ نہیں اس کا فلاپ ہونے کا کیا مطلب ہے اس شخص کا۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے سنا کس طرح یہ بدنصیب ٹولہ جو انجینئر مرزا کے پیچھے لگا ہوا ہے، فالوور بنا ہوا ہے، وہ شیخ کفایت اللہ سنابلی حفیظ اللہ کی کتاب سے ہی ان کا رد کرنے چلے تھے، اور ان کی بدنصیبی، ان کی کم عقلی اور ان کی بزدلانہ حرکت دیکھے کہ جس چیز کا یہ الزام حضرت حسین رضی اللہ پہ لگاتے ہیں، اپنی زبان سے وہ چیز بولنے پہ بھی قادر نہیں ہے۔ مطلب ایک چیز یہ لوگ مانتے ہیں خروج، اور لیکن اپنی زبان سے بول بھی نہیں سکتے کیونکہ الزام ہی جھوٹا ہے۔ اللہ نے ان کی زبان پہ تالے لگا دیے۔ انہوں نے ایسا الزام لگایا ہے سیدنا حسین رضی اللہ پہ جس سے یہ اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے۔ تو شیخ کفایت اللہ سنابلی حفیظ اللہ نے اس نیم رافضی کے اعتراض کا بہت ہی بہترین انداز میں جواب دے دیا، اور مدلل جواب دیا، اور ثابت کیا صحابہ رضی اللہ عنہ، خود اہل بیت کی زبانی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی زبانی، کہ کون ہیں جو سیدنا علی کو شہید کس نے کیا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو کس نے خنجر مارا، تمام جو ثبوت سے صحیح سند سے اس بات کو ثابت کیا کہ اہل بیت کیا مانتے تھے، سیدنا علی کا قاتل کون ہے، اہل بیت کیا مانتے تھے، سیدنا حسین کو کس نے کون شہید کرنے والے تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ i+ TV اختلاف کا حل، اس چینل کا آفیشیل لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے اگر آپ کے کچھ سوالات ہے تو آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اہل حدیث علماء آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔